السلام علیکم ناظرین، آج میں آپ کے لیے ایک انوکھی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ حاضر ہوئی ہوں، مگر کہانی شروع کرنے سے پہلے میری گزارش ہے کہ اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کر دیں اور بیل نوٹیفیکیشن کے بٹن کو بھی دبا دیں تاکہ میری ہر کہانی بر وقت آپ کو مل سکے۔ یاسر اور نجمہ کی شادی کو ایک ہفتہ ہو چکا تھا۔ وہ دونوں چچا زاد تھے اور بچپن سے ہی ایک دوسرے کو پسند کرتے تھے۔ نجمہ بے صبری سے اپنے ہنی مون پر جانے کا انتظار کر رہی تھی۔ یاسر کے ابو کا بہت بڑا بزنس تھا جو کہ وہ اکیلا ہی سنبھال رہا تھا۔ دوسری طرف یاسر بھی اپنے ہنی مون پر جانے کے لیے بہت ایکسائٹڈ تھا۔ نجمہ انٹیریئر ڈیزائنر تھی، اسی وجہ سے دونوں اپنی مصروفیت کی وجہ سے ہنی مون پر نہیں جا پا رہے تھے۔ جیسے ہی وہ دونوں ہنی مون پر جانے کا پلان بناتے، فوراً کوئی نہ کوئی کام ان کے سر پر آ جاتا۔ جہاں انہوں نے ہنی مون پر جانا تھا وہاں جانے کا خواب ان دونوں نے بہت پہلے ہی دیکھ لیا تھا۔ وہ تھا نجمہ کے ابو اور یاسر کے چچا جان کا فارم ہاؤس، جو کہ ہری بھری وادیوں اور اونچے پہاڑوں پر بنایا گیا تھا۔ اس کو بنانے میں ایسا مٹیریل استعمال کیا گیا تھا جو کہ رات ہوتے ہی سونے کے گنبد نما چمکتا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ اس فارم ہاؤس کو ستارہ مینشن کا نام دیا گیا۔ لوگ اسے دیکھنے کی حسرت سے یہاں آتے تھے، مگر یہ چچا جان کی ذاتی پراپرٹی تھی تو کوئی بھی اس میں داخل نہیں ہو سکتا تھا۔ اس کی بڑھتی ہوئی مقبولیت اور لوگوں کے اصرار پر چچا جان نے اس کا کچھ حصہ ایک ہوٹل میں تبدیل کر دیا تھا، جہاں سے لوگ مینشن کو بھی دیکھ سکتے تھے۔ اس جگہ سے نجمہ کے امی ابو کو بہت لگاؤ تھا اور وہ ہر سال اس مینشن میں آیا کرتے تھے، یہاں تک کہ ان دونوں کے گلے میں ایک خاص قسم کا لاکٹ بھی پہنا ہوا تھا جس پر اس مینشن کی تصویر لگی ہوئی تھی۔ نجمہ ہمیشہ اپنے امی ابو سے اس لاکٹ کے بارے میں پوچھا کرتی تھی، مگر اس کی امی یہاں وہاں کی باتیں کر کے ٹال دیتی تھی۔ اب چونکہ نجمہ اور یاسر دونوں اپنے ہنی مون کے لیے ستارہ مینشن جا رہے تھے تو نجمہ کی امی نے اس کو کہا کہ نجمہ وہ مینشن بہت خاص ہے اور وہاں کی ہر چیز ایسے لگتی ہے جیسے زندہ ہو۔ تم وہاں خوب مزے کرنا، وہاں کے آئینے باتیں کرتے ہیں، در و دیوار گنگناتے ہیں۔ جب شادی کے بعد میں اور تمہارے ابو وہاں گئے تھے تو وہ بس ایک عام سا فارم ہاؤس تھا، پھر اس جگہ نے ہمیں خاص بنا دیا اور ہم نے اس جگہ کو۔ آج سے پہلے تم ہمارے بنا وہاں نہیں گئی، اب تم اپنے شوہر کے ساتھ وہاں جا رہی ہو۔ مجھے امید ہے جیسے اس نے ہمیں خاص بنایا ویسے ہی وہ تمہیں بھی بنائے گا، مگر یاد رکھنا کچھ دروازے تمہیں خود ہی کھولنے ہوں گے۔ نجمہ اپنی امی کی باتوں سے بہت زیادہ حیران ہو رہی تھی۔ اس نے امی کو کہا کہ آپ کی باتیں میری سمجھ سے باہر ہیں، آپ کیوں پہیلیوں میں بات کر رہی ہیں، سیدھی طرح بتائیں نا۔ تو اس کی امی نے کہا، پہیلی کو ہی تو سلجھایا جاتا ہے میری بچی، ہم نے بھی سلجھایا تھا، اب تمہاری باری ہے۔ اس کے بعد وہ دن آ گیا جس دن کا نجمہ اور یاسر دونوں کو بے صبری سے انتظار تھا، مگر ایک بار پھر کام کی رکاوٹ آ گئی اور ان کا پروگرام 2 دن آگے ہو گیا۔ یاسر کی امی نے اپنے شوہر سے کہا، کیوں نہ ہم کچھ دن کے لیے کوئی اسسٹنٹ رکھ لیں جو یاسر کا کام سنبھال لے، اور اگر کوئی مسئلہ ہو تو یاسر کام کو وہیں سے ہینڈل کر لے۔ یاسر کے پاپا کو یہ ترکیب بہت پسند آتی ہے۔ اگلے ہی دن انہوں نے 2 قابل لوگوں کو نوکری پر رکھ لیا۔ اسی طرح یاسر کی بھی مدد ہو جاتی ہے اور پھر بہت جدوجہد کے بعد ان کے ستارہ مینشن جانے کا خواب پورا ہوتا ہے۔ اس دن وہ سب لوگوں کی دعائیں لے کر اپنے ہنی مون کے لیے روانہ ہوئے۔ سفر بہت ہی خوشگوار تھا۔ جیسے ہی وہ ستارہ وادی میں داخل ہوئے تو رات ہو چکی تھی۔ اوپر پہاڑی پر ایک چیز ستارے کی طرح چمک رہی تھی، اس کی روشنی سے دور تک اجالا پھیلا ہوا تھا اور بہت ہی خوبصورت منظر پیش کر رہا تھا۔ یاسر بولا کہ جتنا سنا تھا یہ تو اس سے کہیں زیادہ خوبصورت ہے، مجھے افسوس ہے کہ میں اپنے کام کی وجہ سے ہمیشہ مصروف رہا اور پہلے یہاں کبھی کیوں نہیں آیا۔ نجمہ بولی کہ میں تو ہر سال یہاں امی ابو کے ساتھ آیا کرتی تھی، مگر اس بار یہ تو مجھے بھی نیا سا لگ رہا ہے، اس کو اتنا چمکتے ہوئے میں نے پہلے کبھی نہیں دیکھا، کیونکہ ہم سب دن کو آتے تھے۔ ایسا لگ رہا ہے جیسے یہ مینشن ہمارے آنے کی خوشی میں ہی اتنا چمک رہا ہے۔
ابھی وہ باتیں ہی کر رہے تھے کہ مینشن کے گیٹ کے پاس پہنچ گئے اور پھر اندر داخل ہو گئے۔ مینشن اندر سے خوب سجا ہوا تھا۔ امی ابو نے نجمہ کو سرپرائز دینے کے لیے اس کے من پسند پکوان بھی بنوائے ہوئے تھے۔ رات بہت ہو چکی تھی تو انہوں نے تھوڑا بہت کھانا کھایا اور سو گئے۔ اگلے دن جب صبح نجمہ اٹھی تو اس نے سوچا کہ نہا کر تھوڑا ٹہل کر آتی ہوں، مگر جب اس نے اپنے بیگز دیکھے تو ان میں سے سامان غائب تھا۔ نجمہ بہت پریشان ہوئی تو اس نے اپنے ملازم کو آواز لگائی اور پوچھا کہ میرا سامان کہاں ہے۔ ملازم بولا کہ یہی ہوگا، میں تو بس ابھی 5 منٹ پہلے ہی آیا ہوں، کیونکہ رات کو ہمیں اس مینشن میں رکنے کی اجازت نہیں ہے۔ تو نجمہ کہتی ہے کہ ایسا کیوں، پہلے تو ایسا نہیں تھا۔ تو ملازم بولا کہ میڈم ہمیشہ سے ایسا ہی چلتا آ رہا ہے، آپ نے کبھی دھیان نہیں دیا ہوگا۔ رات 8 بجے کے بعد ہمیں یہاں رکنے کی اجازت نہیں، ہم اپنے کمروں میں رہتے ہیں، ہمارا ایریا یہاں سے 5 منٹ کی دوری پر ہے۔ اس کے بعد وہ ملازم کو جانے کو کہتی ہے اور اپنا سامان تلاش کرنے لگتی ہے۔ اچانک اس کی نظر الماری پر پڑتی ہے جہاں سے اس کی قمیض کا بازو باہر لٹک رہا تھا اور الماری کا دروازہ آدھا کھلا ہوا تھا۔ نجمہ کو بہت غصہ آتا ہے کہ بنا ہماری اجازت کون ہمارے کمرے میں آیا اور سامان کو الماری میں رکھ دیا۔ وہ الماری کا دروازہ کھولتی ہے تو ایک بہت پیاری خوشبو اس کو گھیر لیتی ہے جو الماری سے آ رہی تھی۔ الماری میں تمام سامان اتنی سلیقے سے رکھا ہوا تھا جس کو دیکھ کر نجمہ کا دل خوش ہو جاتا ہے اور وہ کہتی ہے کہ چلو خیر ہے، مگر جس نے بھی میرا سامان الماری میں رکھا ہے وہ ہے بہت سلیقہ شوار، اس سے تو ملنا پڑے گا۔ اس کے بعد وہ بہترین سا سوٹ نکال کر پہن لیتی ہے اور تیار ہو کر مینشن میں گھومنے لگتی ہے۔ یاسر ابھی تک سو رہا تھا اور ناشتے کو بھی ابھی دیر تھی۔ نجمہ نے سوچا کیوں نہ کچن میں جا کر دیکھے کہ ناشتہ کون بناتا ہے اور اس کو بتا دے کہ وہ زیادہ آئلی کھانا نہیں کھاتے۔ مگر جب وہ کچن میں گئی تو وہاں کھانے کی بہت پیاری خوشبو ہر طرف پھیلی ہوئی تھی اور کئی قسم کے ناشتے تیار پڑے تھے۔ یہ سب دیکھ کر نجمہ سوچ میں پڑ جاتی ہے اور پھر سے ملازم کو آواز دیتی ہے۔ ملازم کے آتے ہی وہ اس سے کہتی ہے کہ میں یہاں کچن میں آئی تھی یہ بتانے کہ ہمارے لیے زیادہ آئلی ناشتہ اور کھانے مت بنانا، مگر یہاں تو ناشتہ پہلے سے تیار ہے، وہ بھی اتنا زیادہ۔ کیا تم بتا سکتے ہو یہاں کھانا کون اور کب بناتا ہے؟ تو ملازم کہتا ہے کہ مجھے یہاں کام کرتے ہوئے 8 سال ہو گئے ہیں، مگر میں نے یہاں آج تک کوئی ملازم نہیں دیکھا۔ ہم سب خاموشی سے اپنا کام کرتے ہیں اور اپنے کمرے میں چلے جاتے ہیں اور وہاں سے ہمیں بنا کسی ضرورت باہر نکلنے کی اجازت نہیں ہے۔ نجمہ کہتی ہے یہ کیا مذاق ہو رہا ہے میرے ساتھ، اور غصے سے ملازم کو کہتی ہے کہ دیکھو اگر تم سب مل کر میرے ساتھ مذاق کر رہے ہو تو یہ تم سب کے لیے اچھا نہیں ہوگا۔ سیدھی طرح سب ملازمین میرے سامنے آ جاؤ، اور وہ بھی جس نے میرے بیگ سے کپڑے نکال کر الماری میں رکھے تھے۔ میں وعدہ کرتی ہوں کسی کو کچھ نہیں کہوں گی، لیکن اگر تم لوگوں نے ابھی کے ابھی میری بات نہیں مانی تو سمجھو تم سب لوگوں کی نوکری گئی۔ یہ سن کر ملازم کہتا ہے کہ نہیں نہیں نجمہ بی بی، ہماری کیا اوقات جو آپ کے ساتھ مذاق کریں گے، میں نے جو کچھ بھی کہا ہے وہ سچ ہے، آپ بڑی بیگم سے پوچھ لیجئے۔ نجمہ اسی وقت اپنی امی کو کال کرتی ہے۔ جیسے ہی اس کی امی فون اٹھاتی ہیں، نجمہ بنا سلام کیے فوراً برس پڑتی ہے اور ساری بات اپنی امی کو بتا دیتی ہے۔ اس کی امی ہنستی ہیں اور کہتی ہیں ارے رکو میری جان، ذرا سانس تو لے لو، اور پھر کہتی ہیں کہ ہاں تمام ملازمین کو ایک دوسرے سے ملنے، دیکھنے اور بات کرنے کی اجازت نہیں ہے، اور یہ رول ہم نے اس لیے بنایا کیونکہ یہاں مردوں سے زیادہ عورتیں ملازم ہیں، اور ہم نہیں چاہتے تھے کہ ہمارے مینشن میں کوئی بھی غلط حرکت ہو اور اس کا نام خراب ہو، اس لیے ہر کوئی اپنے وقت پر آتا ہے، کام کرتا ہے اور اپنے کمرے میں چلا جاتا ہے۔ اور مزید کہتی ہیں کہ اب تسلی ہو گئی یا کچھ اور بھی پوچھنا ہے؟ تو نجمہ کہتی ہے یہ سب آپ مجھے یہاں آنے سے پہلے بھی تو بتا سکتی تھی نا، اس وقت تو آپ پتہ نہیں کون کون سی پہیلیاں بتا رہی تھی۔ اور پھر تنزیہ کہتی ہے کہ ابھی تک مجھے یہاں کسی دیوار سے گنگنانے کی آواز نہیں آئی اور نہ ہی کسی آئینے نے مجھ سے باتیں کی ہیں، اور زور زور سے ہنسنے لگتی ہے۔ تو اس کی امی بھی ہنسنے لگتی ہیں اور کہتی ہیں کہ ابھی تو تم نے یہاں کی صبح دیکھی ہے، دوپہر بھی دیکھو، شام بھی دیکھو اور رات بھی، اور خوب مزے کرو۔ اس کے بعد نجمہ اللہ حافظ کہہ کر فون رکھ دیتی ہے
اور ملازم کو بلا کر اسے معذرت کرتی ہے اور کہتی ہیں کہ کیا میں آپ لوگوں کے کمرے دیکھ سکتی ہوں؟ اسی بہانے تمام ملازموں سے ملاقات بھی ہو جائے گی اور میں ان کو تمام باتیں بھی سمجھا دوں گی۔ تو ملازم کہتا ہے جی بی بی جی، چلیں میں آپ کو وہاں لے چلتا ہوں۔ اس کے بعد کچھ ہی دور چلنے کے بعد ملازمین کے کمرے آ گئے اور ہر کمرے کے باہر ایک پردہ لگا ہوا تھا جس نے ہر کمرے کو باہر سے ایسے کور کیا ہوا تھا کہ ایک کمرے والا دوسرے کمرے والے کو آتا اور جاتا ہوا نہیں دیکھ سکتا تھا۔ یہ سب دیکھ کر نجمہ نے اپنی امی کو 7 سلام پیش کیے اور کہا کہ اتنی کڑی نگرانی تو جیل میں بھی نہیں ہوتی جتنی یہاں ہے، اور ملازمین کے کمروں میں جانے کے لیے دروازہ بجاتی ہے اور سب سے بات کرتی ہے۔ پھر وہ کچن والی ملازمہ کے پاس جاتی ہے اور اس سے پوچھتی ہے کہ کیا ناشتہ اور کھانا تم بناتی ہو؟ تو ملازمہ ذرا بوکھلا کر کہتی ہے جی میڈم، کیوں کیا ہوا؟ آپ کو میرا کھانا پسند نہیں آیا کیا؟ تو نجمہ کہتی ہے نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے، میں نے ابھی تک ٹیسٹ نہیں کیا ہے، میں بس اتنا بتانے آئی تھی کہ کھانوں میں آئل کم ڈالنا اور ناشتے میں پراٹھے نہیں ہونے چاہیے، ہم ہیلدی کھانا کھاتے ہیں۔ ملازمہ کے چہرے کے تاثرات بدل جاتے ہیں اور وہ دل میں سوچتی ہے کہ میڈم کو کیسے بتاؤں کہ میں نے تو یہاں ایک بھی دن کھانا نہیں بنایا، اب میں ان کی پسند کا ناشتہ کیسے بناؤں گی؟ نجمہ اس کو زور سے آواز دیتی ہے اور کہتی ہے کہاں کھو گئی؟ تو ملازمہ کہتی ہے کچھ نہیں میڈم جی، جیسا آپ نے چاہا ہے ویسا ہی ہوگا۔ اس کے بعد نجمہ وہاں سے واپس مینشن آ جاتی ہے۔ جیسے ہی وہ مینشن میں داخل ہوتی ہے تو اس کو کوئی لڑکی کچن سے بھاگتی ہوئی نظر آتی ہے۔ وہ فوراً اس کو آواز دیتی ہوئی اس کے پیچھے بھاگتی ہے، مگر وہ نہ جانے کہاں غائب ہو گئی تھی۔ نجمہ بہت حیران ہوتی ہے اور فوراً کچن میں آ جاتی ہے تو کیا دیکھتی ہے کہ تمام ناشتہ اس کے مطابق بنا ہوا ہے اور پہلے والے ناشتے کا کوئی نام و نشان نہیں ہوتا۔ وہ بہت پریشان ہوتی ہے کہ بنا کچن پھیلائے اتنی صفائی سے کھانا کوئی کیسے بنا سکتا ہے۔ پھر خود کو تسلی دیتے ہوئے کہتی ہے ہو سکتا ہے کہ 7 سے 8 ملازمائیں ایک ساتھ کام کر رہی ہوں اور ان کی کوئک سروس سے بہت امپریس ہوتی ہے، مگر وہ لڑکی کون تھی اور مجھے دیکھ کر بھاگ کیوں گئی؟ یہی سوچتے ہوئے اس کی نظر گھڑی پر پڑتی ہے تو 9 بج چکے تھے۔ وہ فوراً سے کمرے میں گئی اور یاسر کو اٹھانے لگی اور کہنے لگی کہ یاسر 9 بج گئے ہیں، آپ کیا یہاں سونے آئے ہیں؟ تو یاسر ہنستے ہوئے مزاحیہ انداز میں کہتا ہے کہ نہیں بیگم، میں تو اس مینشن کو سلانے آیا ہوں، اور نجمہ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہتا ہے کہ میری اتنی خوبصورت بیوی کے ہوتے ہوئے اس مینشن کو اتنا خوبصورت لگنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ یہ سن کر نجمہ مسکرانے لگتی ہے اور کہتی ہے کہ زیادہ باتیں نہ بنائیں اور جلدی سے تیار ہو جائیں، پھر گھومنے چلتے ہیں۔ اس کے بعد یاسر اور نجمہ تیار ہو کر ناشتے کی ٹیبل پر آتے ہیں۔ یاسر وہاں بس ایک ہی ملازم کو کھڑا دیکھ کر بہت حیران ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ کیا بات ہے، آج تمام ملازمین چھٹی پر ہیں کیا؟ تو نجمہ یاسر کو تمام بات بتا دیتی ہے۔ یاسر کہتا ہے کہ ویسے سوچ تو اچھی ہے چچی جان کی، اور ملازم کو کہتا ہے آؤ تم بھی ہمارے ساتھ بیٹھ کر ناشتہ کرو، اتنا سارا ناشتہ ہم دونوں اکیلے تھوڑی کر سکتے ہیں۔ تو ملازم کہتا ہے کہ نہیں صاحب جی، ہم نے ناشتہ کر لیا ہے، یہ آپ لوگوں کے لیے ہے۔ ناشتے کے بعد یاسر اور نجمہ مینشن گھومنے نکلتے ہیں۔ گھومتے ہوئے نجمہ کو کچھ دیواروں پر ستارے کے بڑے بڑے نشان نظر آتے ہیں۔ وہ ان نشانات کی طرف کھینچی چلی جاتی ہے اور جیسے ہی وہ اس نشان کو چھوتی ہے تو آس پاس کی ہر چیز رک جاتی ہے اور ایک ہی جگہ جم جاتی ہے۔ وہ بہت حیران ہوتی ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے اور واپس سے نشان کو ہاتھ لگاتی ہے تو سب واپس سے حرکت کرنے لگتے ہیں۔ یاسر کہتا ہے کہ کیا ہوا، تم یہاں کیوں رک گئی ہو؟ تو نجمہ اس کو کہتی ہے کہ یہ نشان کتنے پیارے ہیں، ان کو بنانے میں کتنی محنت لگی ہوگی، اور کہتی ہے ذرا اس نشان کو ہاتھ تو لگا کر دیکھیں۔ یاسر اس نشان کو ہاتھ لگاتا ہے تو نجمہ کہتی ہے کچھ عجیب لگا آپ کو؟ یاسر فوراً ڈرامائی انداز میں کہتا ہے کہ ہاں، میں نے جیسے ہی اس نشان کو ہاتھ لگایا تو میرا ہاتھ پتھر کا بن گیا، اور رونے کی ایکٹنگ کرنے لگتا ہے۔ نجمہ کہتی ہے اف، آپ تو کبھی سیریس نہیں ہو سکتے، اور پھر وہ آگے بڑھتے ہیں۔ مگر نجمہ کو ابھی بھی اس منظر پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ اب ان کو گھومتے ہوئے کافی دیر ہو گئی تھی اور وہ بہت تھک چکے تھے۔ واپس کمرے میں آ گئے۔
थकन ज्यादा होने की वजह से उन्होंने खाना कमरे में ही मंगवा लिया और खाकर दोनों सो गए। कुछ देर बाद नजमा को ख्वाब आता है कि यासिर उसी सितारे के निशान के पास खड़ा हुआ है और नजमा को मदद के लिए आवाजें लगा रहा है। नजमा भागती हुई यासिर के पास जाती है तो क्या देखती है कि यासिर का आधा जिस्म पत्थर का बन चुका है और देखते ही देखते वह पूरा पत्थर का बन जाता है। नजमा जैसे ही उसको हाथ लगाती है तो वो टूटकर बिखर जाता है। उसी वक्त नजमा की आंख खुल जाती है और उसको सामने आईने में उसकी अम्मी खड़ी नजर आती हैं, जो नजमा को अपनी तरफ बुला रही थी। नजमा फौरन बेड से उठती है और अपनी अम्मी की तरफ खींची चली जाती है। फिर वो आईने के अंदर दाखिल हो जाती है, मगर उसको यह सब भी ख्वाब जैसा लग रहा था। वो हकीकत और ख्वाब में फर्क नहीं कर पा रही थी। अचानक से उसको यासिर की आवाज आती है। वो पीछे मुड़कर देखती है तो उसके होश उड़ जाते हैं। वो बेड पर बैठी होती है और आईने की तरफ साकिन देख रही होती है। उसी वक्त उसकी आंख खुल जाती है और वो यासिर को इस ख्वाब के बारे में बताती है और कहती है कि जब से यहाँ आई हूँ मेरे साथ बहुत अजीब सी चीजें हो रही हैं, जिनको एक्सप्लेन करना मुश्किल है, क्योंकि मुझे खुद नहीं पता वो सच है या मेरा वहम। तो यासिर कहता है कि कोई बात नहीं, थकन की वजह से ऐसा हो जाता है, और सोने को कहता है। अगले दिन सुबह अजान की आवाज से नजमा की आंख खुल जाती है तो उसको वही कल वाली खुशबू आने लगती है जो उसे अपनी अलमारी से आ रही थी। वो सोचती है कि जरूर वही मुलाजमा मेरे कमरे में आई है जिसने मेरी अलमारी में कपड़े सेट किए थे, और फौरन बेड से उठती है तो उसको किसी के भागने की आवाज आती है। वो पर्दा हटाकर देखती है तो वही कल वाली लड़की उसके कमरे से भाग रही थी। नजमा उसका पीछा करती है और उसको आवाज लगाकर कहती है, रुक जाओ वरना अम्मी से शिकायत कर दूंगी, फिर तुम्हारी नौकरी भी चली जाएगी। तो वो लड़की पीछे मुड़कर देखती है और कहती है, अगर मुझसे बात करनी है तो मुझे ढूंढो, मैं तुम्हारी दुश्मन नहीं हूँ। और फिर दीवार पर बने सितारे के निशान को दबाकर गायब हो जाती है। नजमा सोचती है कि यासिर को उठाकर इस बारे में बताए, मगर यासिर को सोता देखकर वो खुद ही इस लड़की की तलाश में निकल पड़ती है। वो आईने को गौर से देखती है जहां उसको अपनी अम्मी दिखाई दी थी, और रोते हुए आईने से कहती है, यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ क्या सच है और क्या झूठ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रही। ऊपर से अजीबोगरीब ख्वाबों ने मुझे परेशान किया हुआ है। तो अचानक आईने में दिखने वाली उसकी खुद की छवि उससे बात करने लगती है और कहती है कि रो मत मेरी बच्ची, जो कुछ भी तुमने देखा और जो कुछ भी तुम्हारे साथ हो रहा है वो सब हकीकत है। तुम खास हो, तभी हमें महसूस कर पा रही हो। नजमा बहुत ज्यादा हैरान थी और खौफ से उसके मुंह से आवाज नहीं निकल रही थी। फिर अपने डर पर काबू पाते हुए नजमा कहती है कि कौन हो तुम और मुझसे बात कैसे कर रही हो? क्या इस आईने के पीछे भी कोई दरवाजा है? तो अचानक नजमा को अपनी अम्मी की बात याद आती है कि कुछ दरवाजे तुम्हें खुद ही खोलने होंगे। फिर उसको गुनगुनाने की आवाज आती है तो वो औरत कहती है, इस आवाज को महसूस करो और इसका पीछा करो, तुम्हें तुम्हारे हर सवाल का जवाब मिल जाएगा। नजमा हिम्मत करके आईने के पीछे देखती है, मगर वहां बस दीवार होती है और कुछ नहीं। फिर वो गुनगुनाने की आवाज का पीछा करने लगती है। एक जगह पहुंचकर वो आवाज बंद हो जाती है और वहां एक सितारे का निशान बना होता है। नजमा उस सितारे के निशान को दबाती है तो वक्त फिर से रुक जाता है और एक दरवाजा खुलता है जहां से वही खुशबू आ रही होती है। नजमा बिना सोचे समझे अंदर दाखिल हो जाती है और जब वो पीछे मुड़कर देखती है तो वो दरवाजा गायब हो चुका था। वो जगह उस मेंशन से भी ज्यादा खूबसूरत थी और वहां बहुत सी औरतें थी जो मुख्तलिफ काम कर रही थी। नजमा को एक आवाज आती है कि आओ नजमा, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रही थी। नजमा डरी हुई थी क्योंकि ये सब उसके लिए फिल्मी किताबों जैसा था। तो वो औरत कहती है कि डरो मत नजमा, हम तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगी, तुम्हारे अम्मी अब्बू के बहुत से एहसानात हैं हम पर। नजमा कहती है, आखिर आप लोग कौन हैं? तो वो औरत कहती है, दरअसल हम इंसान नहीं हैं, हम परियां हैं और कई सदियों से यही हमारा घर है। ये सुनकर नजमा के पैरों तले से जमीन निकल जाती है और वो भूत भूत कहकर चिल्लाने लगती है
اور زور زور سے رونے لگتی ہے۔ پھر اس کی نظر اس عورت پر پڑتی ہے جو اس کے کمرے سے بھاگی تھی۔ وہ فوراً اس عورت سے پوچھتی ہے کہ تم وہی ہو نا جو صبح میرے کمرے میں تھی؟ وہ عورت کہتی ہے ہاں میں وہی ہوں، مگر آپ کو کوئی نقصان پہنچانے نہیں آئی تھی، میں تو بس اپنا کام کرنے آئی تھی۔ نجمہ کہتی ہے پلیز مجھے سب کچھ سچ سچ بتائیے کہ یہاں ہو کیا رہا ہے۔ تو وہ عورت سب کو اپنے اصلی روپ میں آنے کا حکم دیتی ہے۔ دیکھتے ہی دیکھتے سب عورتیں پریوں میں بدل جاتی ہیں اور انتہائی خوبصورت ہوتی ہیں۔ ان کے بڑے بڑے ریشمی پر جن سے وہی خوشبو ہر طرف ہوا میں پھیل رہی تھی نجمہ کو مدہوش کر رہی تھی۔ پھر وہ عورت کہتی ہے میں ان سب کی رانی ہوں اور یہ لوگ میرے حکم مانتی ہیں۔ اگر تمہیں سب کچھ جاننا ہے تو تمہیں ہمارے ساتھ وہاں چلنا ہوگا جہاں سے ان سب چیزوں کی شروعات ہوئی۔ اور نجمہ کو آنکھیں بند کرنے کو کہتی ہے اور کہتی ہے گھبرانا مت، ہم پرواز کرنے لگی ہیں، اپنی آنکھوں کو بالکل مت کھولنا ورنہ تمہاری پلکیں جل جائیں گی جس سے تمہیں بہت تکلیف ہوگی۔ نجمہ کہتی ہے میں کیسے جا سکتی ہوں، اس میں تو بہت وقت لگے گا اور میں یاسر کو بنا بتائے آپ کے ساتھ نہیں جا سکتی۔ تو رانی پری کہتی ہے کہ یاسر ہمارے ساتھ نہیں چل سکتا کیونکہ وہ خاص نہیں ہے، ہم پریاں ہر کسی کے سامنے نہیں آتی، اور وقت کی فکر تم مت کرو، جس پل تم یہاں آئی اس دنیا کا وقت وہیں تھم گیا، جب تم واپس جاؤ گی وقت وہیں سے شروع ہوگا جہاں سے تم نے چھوڑا تھا۔ ہماری دنیا میں وقت کی کوئی قید نہیں ہے۔ نجمہ کے چہرے پر خوف اور کشمکش کے ملے جلے تاثرات تھے۔ بہت سوچنے کے بعد آخر وہ مان جاتی ہے اور اپنی آنکھیں بند کر لیتی ہے۔ کچھ دیر کے بعد وہ اس جگہ پہنچ جاتے ہیں جہاں سے ان سب کی شروعات ہوئی تھی۔ وہ نجمہ کو اپنی آنکھیں کھولنے کو کہتی ہیں۔ جیسے ہی نجمہ آنکھیں کھولتی ہے تو وہ ایک پہاڑ پر کھڑی ہوتی ہے۔ نجمہ رانی سے پوچھتی ہے کہ یہ تم مجھے کہاں لے آئی ہو؟ تو رانی کہتی ہے ذرا غور سے دیکھو، تمہیں یہ کون سی جگہ لگتی ہے؟ نجمہ ہر طرف دیکھتی ہے تو بہت غور کے بعد اس کو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ وہ مینشن کی پہاڑی پر کھڑی ہے۔ رانی کہتی ہے تم نے بالکل ٹھیک سوچا ہے، مینشن اسی پہاڑی پر بنایا گیا ہے۔ پھر نجمہ کی نظر زمین پر جگہ جگہ پڑے پتھروں پر پڑتی ہے جن پر وہی ستارے کا نشان بنا ہوتا ہے۔ وہ رانی سے ان پتھروں کے بارے میں پوچھتی ہے تو رانی کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں اور وہ کہتی ہے کہ یہ ہماری پریوں کی قبریں ہیں جنہوں نے اپنی جانوں کی قربانی دی تاکہ ہم محفوظ رہ سکیں، اور پھر اپنی پوری کہانی تفصیل سے سناتی ہے اور کہتی ہے جیسے تمہاری دنیا ہے ویسے ہی ہماری بھی الگ دنیا ہے، ہم وہاں خوشی سے رہتی تھی، کوئی پریشانی نہیں تھی، ہم بہت طاقتور تھیں اسی لیے کوئی بھی دوسری مخلوق ہمارے علاقے میں داخل نہیں ہو سکتی تھی سوائے دیو کے، مگر وہ بھی ایک معاہدے کے تحت رکے ہوئے تھے۔ دیو اور ہماری لڑائی برسوں سے چلی آ رہی تھی، پھر ہماری رانی اور دیو نے شادی کر لی اور یہ معاہدہ طے پایا کہ یہاں کوئی کسی کو پریشان نہیں کرے گا اور بنا اجازت ایک دوسرے کے علاقے میں داخل نہیں ہوگا۔ اسی طرح کئی سالوں تک امن سکون رہا۔ پھر وہ منحوس دن آیا جب راجا دیو کے بھائی نے اپنے بیٹے کے ذریعے راجا کو زہر دے کر مروا دیا۔ ان میں غصے کی آگ بھڑک گئی، رانی نے جنگ کا اعلان کر دیا اور پھر وہ خوفناک جنگ ہوئی جس نے ہماری دنیا اجاڑ کر رکھ دی۔ اس جنگ سے 2 مہینے پہلے کی بات ہے، میں اور میری 2 سہیلیاں ہم روز پرواز کے لیے جایا کرتی تھی۔ ہمیں یہ دنیا دیکھنے کا بہت شوق تھا تو ہم ان پہاڑیوں پر آ کر دور دور تک نظارے کرتی تھی۔ ہمیں یہ ڈر بھی ہوتا تھا کہ کوئی ہمیں دیکھ نہ لے، اور اس بات کا علم بھی تھا کہ ہمیں کوئی عام آنکھ نہیں دیکھ سکتی، مگر کوئی بزرگ درویش یا اللہ کا ولی ہو تو اس کی آنکھوں سے بچنا ذرا مشکل ہے، لیکن ہمیں ان سے کوئی خطرہ نہیں ہوتا۔ لیکن اگر کوئی عامل ہمیں دیکھ لے تو وہ ہمیں قید کر کے اپنے مقصد کے لیے استعمال کر سکتا ہے، اس لیے ہمیں ان کی نظروں سے ذرا بچ کر رہنا پڑتا ہے۔ ایک دن ہم معمول کے مطابق اس پہاڑی پر نظارہ کرنے کے لیے آئیں تو ہم نے یہاں ایک آدمی کو بیٹھے دیکھا۔ دکھنے میں وہ کسی کامل بزرگ جیسے لگتے تھے۔ وہ آنکھیں بند کر کے یاد خدا میں مصروف تھے۔ میں نے اور میری سہیلیوں نے انہیں شرارت سے تنگ کرنے کی کوشش کی۔ ہم نے فیصلہ کیا کہ ہم باری باری جا کر ان کو تنگ کریں گی۔ جب میری پہلی دوست ان کو تنگ کرنے کے لیے گئی تو بزرگ نے کوئی جواب نہ دیا۔
جب دوسری گئی تب بھی انہوں نے کوئی جواب نہ دیا، مگر جب میں گئی تو آواز آئی، رک جا اور اپنی حرکتوں سے باز آ جا، ورنہ تیرے پر جل کر راکھ ہو جائیں گے۔ اس آواز میں وہ جاہو جلال تھا کہ میں ڈر سے کانپنے لگی، اور میں نے اپنی سہیلیوں کو بھی اس کے بارے میں بتایا۔ پھر ہم لوگوں کو سمجھ آ گئی کہ یہ اللہ کے نورانی بزرگ ہیں اور ان کو تنگ کرنے سے ہمارا ہی نقصان ہوگا۔ پھر ہم روز ان کو دیکھنے یہاں آنے لگیں۔ ان کو دیکھ کر بہت سکون ملتا تھا، حالانکہ وہ اپنی عبادت میں اتنے مست تھے کہ آنکھ تک کھول کر نہیں دیکھتے تھے، نہ کھانے کی ہوش، نہ پینے کی، اور نہ ہی سونے کی۔ ایسا لگتا تھا جیسے جیتا جاگتا بت بیٹھا ہو جو بس ابھی بول اٹھے گا۔ اب تقریباً 23 دن گزر چکے تھے ان کو اسی حالت میں بیٹھے ہوئے۔ ہم گھنٹوں ان کے پاس بیٹھ کر ان کا دیدار کرتی رہتی اور دل ہی دل میں ان سے باتیں کرتی۔ دن بہ دن ہماری بے چینی بڑھتی گئی۔ ہم چاہتی تھی کہ ہم ان سے باتیں کریں اور ہمارے حالات سے واقف کرائیں، اور اپنے علاقے کے لوگوں کے لیے بھی ان سے دعا کروائیں۔ میں رانی اور راجا کی بیٹی تھی، اسی لیے مجھے کہیں بھی آنے جانے کی اجازت تھی۔ جس دن میرے چچا کے بیٹے نے ان کے کہنے پر ہمارے علاقے میں حملہ کیا اور میرے والد کو بہلا پھسلا کر زہر دے کر مار دیا، ہم تینوں وہاں موجود نہیں تھی، کیونکہ ہم یہاں ان بزرگ کی خدمت میں مصروف تھیں۔ جب ہم اپنے گھر واپس لوٹیں تو وہاں لاشوں کے ڈھیر لگے تھے، میری والدہ بھی نہ بچ سکیں۔ تو سب بچے ہوئے لوگوں نے مجھے رانی بنا دیا اور مجھ سے امید لگانی شروع کر دی کہ میں ان کو بچاؤں گی۔ مجھے بس اس پہاڑی کا خیال آیا اور میں ان سب لوگوں کو وہاں سے نکال کر اس پہاڑی پر لے آئی، مگر دیو اور اس کے ساتھیوں نے ہمارا پیچھا کرنا شروع کر دیا، اور ان کو روکنے کے لیے میری ان 2 خاص سہیلیوں نے بھی اپنی جان کی قربانی دے دی اور ان کو گمراہ کر کے کہیں اور لے گئیں۔ جب ہم پہاڑی پر پہنچے تو وہ بزرگ وہیں مست الست بیٹھے تھے اور ان کو آس پاس کی کوئی ہوش نہیں تھی۔ ہم سب لوگ ان کے سامنے بیٹھ گئے اور میں نے ان سے رو رو کر فریاد کی کہ اے اللہ کے ولی، اپنی آنکھیں کھولیں اور ہماری مدد کریں۔ وہ دیو ہمارے پیچھے آ رہا ہے، اس نے ہماری آدھی قوم کو تباہ و برباد کر دیا ہے اور ان کی جان لے لی ہے، یہاں تک کہ میرے والد اور والدہ کو بھی نہیں چھوڑا۔ شاید اللہ نے آپ کو یہاں ہماری مدد کے لیے ہی بھیجا ہے۔ میں ابھی یہ سب بول ہی رہی تھی کہ دیو نے ہماری پہاڑی پر حملہ کر دیا، اور جیسے ہی وہ ہمارے تک پہنچے تو جو ہوا وہ منظر میں کبھی نہیں بھول سکتی۔ اس منظر نے ہماری زندگی بدل دی۔ جب اس دیو کی نظر ان بزرگ پر گئی تو اس نے کہکا لگا کر ہنسنا شروع کر دیا اور بولا کہ یہ ایک انسان بچائے گا تم لوگوں کو مجھ سے۔ بھولو مت، میں تمہارا راجا ہوں اور بہت طاقتور بھی ہوں، دیکھو کیسے ابھی اس انسان کو جلا کر راکھ کرتا ہوں۔ اس دیو کا یہ کہنا تھا کہ بزرگ سے ایسی روشنی نکلی کہ تمام کے تمام دیو جل کر راکھ ہو گئے اور دھواں بن کر اڑ گئے۔ اسی وقت بزرگ ہوش میں آ گئے اور بولے، آج سے تم لوگ آزاد ہو اور یہ جگہ تمہاری ہے، یہاں آزادی سے رہو، اب کوئی دیو تمہیں پریشان نہیں کرے گا۔ ہم سب بزرگ کے قدموں میں گر گئیں اور ان سے ان کا نام پوچھا تو بزرگ مسکرانے لگے اور میرے ساتھ کھڑی پری خود بخود بولنے لگی کہ ان کا نام حضرت بابا مراد علی صابری نوشاہی قادری ہے۔ ہم سب حیران ہو گئے کیونکہ وہ پری بول نہیں سکتی تھی۔ ان بزرگ نے اس کو زبان دی اور وہ کہنے لگی، مجھے بابا جی نے خود اپنا نام بتایا ہے اور کہا ہے کہ میں تم سب کو بھی بتاؤں۔ بابا جی کی روشنی جب ہمارے اندر سے گزری تو ہمارے پروں میں چمک آ گئی اور وہ نور کی طرح چمکنے اور عطر کی طرح مہکنے لگتی ہیں، یہاں تک کہ مردہ پریاں بھی زمین پر پڑی مہک اور چمک رہی تھی۔ بابا جی نے کہا کہ ہم نے تمہاری تمام فریادیں سنی اور وہ بھی جو تم روز ہم سے کہتی تھی۔ ہمیں اس آفت کا اندازہ تھا، تبھی ہم یہاں رک گئے تھے۔ اب تم لوگوں کی آفت ٹل گئی ہے، اس لیے ہم واپس جا رہے ہیں۔ تمام پریوں نے کہا کہ بابا جی ہمیں اپنا مرید کر لیں اور اپنی خدمت کا موقع دیں، آپ یہیں ہمارے پاس رک جائیں۔ بابا جی کہتے ہیں کہ تم لوگ جب چاہو ملنے آ سکتی ہو، اس بات کی تم لوگوں کو اجازت دے رہا ہوں، اور پھر رخصت لے کر چلے جاتے ہیں۔ ان کے جانے کے بعد ہم نے اس جگہ پر ان کا خاص مقام بنا دیا اور وہ جگہ آج تک چمک رہی ہے، جس کی روشنی سے یہ پورا مینشن چمکتا ہے۔
اس بات کو کئی سال گزر چکے ہیں۔ نجمہ یہ سب سن کر اداس بھی ہوتی ہے اور خوش بھی، مگر اس کو یہ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اگر یہ زمین پریوں کی ہے تو یہاں ہمارا مینشن کیسے بنا اور میرے امی ابو کے پاس یہ زمین کیسے آئی۔ تو رانی بولتی ہے یہ تو تمہیں اپنی امی سے پوچھنا چاہیے۔ اس کے بعد پریاں نجمہ کو واپس مینشن لے آتی ہیں اور وہ جب اپنے کمرے میں جاتی ہے تو یاسر سو رہا ہوتا ہے اور وقت بھی زیادہ نہیں ہوا ہوتا۔ وہ یہی کچھ سوچتے ہوئے سو جاتی ہے اور صبح اٹھتے ہی اپنی امی کو کال کرتی ہے اور سب بتاتی ہے۔ اس کی امی کہتی ہیں کہ یہ باتیں کال پر کرنے والی نہیں ہوتی، تم واپس آ جاؤ پھر آرام سے بات کرتے ہیں۔ نجمہ بہت بےتاب ہو کر کہتی ہے نہیں امی، یا تو آپ کال پر بتائیں یا پھر آپ خود یہاں آ جائیں، مگر مجھے آج ہی سب کچھ جاننا ہے۔ اس کی امی کو اپنا وقت یاد آ جاتا ہے جب اس کو پہلی بار یہ سب حقیقت پتہ چلی تھی، تو وہ بھی ایسے ہی بے چین ہوئی تھی۔ اسی لیے وہ نجمہ کو کہتی ہے کہ میں آج ہی وہاں آتی ہوں۔ نجمہ بے صبری سے اپنی امی کا انتظار کرنے لگتی ہے۔ وہ دونوں سے بے انتہا محبت کرتے تھے۔ جیسے جیسے دن گزرتے گئے ان کی عمر بھی بڑھتی گئی۔ جب ان بوڑھی ہڈیوں کو یہ احساس ہوا کہ اب وہ یہ سب ذمہ داریاں مزید نہیں سنبھال سکتے، تو انہوں نے اپنے دونوں بیٹوں کو بلایا اور اپنے ساتھ اس پہاڑی پر لے گئے اور اس کی اہمیت بتائی۔ دونوں بیٹے ہی بابا جی کو اچھے سے جانتے تھے، کیونکہ وہ گھر آیا جایا کرتے تھے اور کئی کئی دن بھی رہا کرتے تھے۔ وہ دونوں اپنے ابا جان کو مرشد کی خدمت کرتے دیکھا کرتے تھے، تو ان کا بھی دل کرتا تھا، اسی لیے وہ بھی بابا جی کی خدمت میں کوئی کمی نہیں چھوڑتے تھے۔ مگر بابا جی ہمیشہ ایک ہی بات کہا کرتے تھے کہ انسان کی اصلیت کا پتہ تب چلتا ہے جب اس کی آزمائش کا وقت آتا ہے۔ اور پھر وہ دن بھی آیا۔ ابا جان بہت زیادہ بیمار رہنے لگے تھے اور چاہتے تھے کہ دونوں بیٹوں میں جائیداد کا برابر بٹوارا اپنی حیاتی میں ہی کر دیں، تاکہ بعد میں ان کو کوئی پریشانی نہ ہو۔ اس دن بہت تیز بارش ہو رہی تھی اور میں نے پہلی بار بابا جی کی چلا گاہ سے روشنی نکلتی دیکھی تھی، تو میں نے تمہارے ابو کو اٹھایا اور ان کو بھی وہ منظر دکھایا۔ ان کے منہ سے بے ساختہ سبحان اللہ نکلا اور ہم کافی دیر تک وہ منظر دیکھتے رہے۔ اگلے دن صبح ابا جان نے اپنے دونوں بیٹوں کو اپنے کمرے میں بلایا اور ان دونوں سے ایک ہی سوال پوچھا کہ بیٹا تم دونوں نے میری پہاڑ والی زمین تو دیکھی ہے نا؟ دونوں بیٹے فرما بداری سے ہاں میں سر ہلاتے ہیں۔ تو ابا جان بات کو بڑھاتے ہوئے دونوں سے کہتے ہیں کہ اگر وہ زمین تمہاری ہوتی تو تم دونوں اس زمین پر کیا بنواتے؟ تو تمہارے چاچو نے بنا سوچے سمجھے جواب دیا کہ ابا جان میں اس زمین کو مہنگے داموں بیچ دیتا اور کسی ایسی جگہ پراپرٹی لیتا جہاں لوگ آسانی سے آ جا سکیں۔ اس پہاڑ پر بھلا کون رہنا پسند کرے گا؟ وہیں دوسری طرف تمہارے پاپا نے سمجھداری سے اور سوچ سمجھ کر جواب دیا کہ ابا جان میں وہاں ایک مینشن بنواؤں گا جہاں بابا جی کا ایک خوبصورت سا دربار بھی ہوگا، لوگ وہاں دور دور سے زیارت کے لیے آیا کریں گے اور فیض یاب ہوا کریں گے۔ اس طرح رہتی دنیا تک بابا جی کا نام اور فیض بھی چلتا رہے گا اور آپ کی زمین بھی محفوظ رہے گی۔ ابا جان کو ان کی بات بہت پسند آئی اور اگلے ہی دن انہوں نے وہ پہاڑ والی زمین تمہارے پاپا کے نام کر دی۔ اسی بات سے تمہارے چاچو بہت غصہ ہوئے اور ابا جان سے لڑنے لگے۔ ان کی ناراضگی کو دور کرنے کے لیے تمہارے دادا جان نے ان کو جائیداد کا ایک حصہ زیادہ دیا تاکہ ان کا شکوہ دور ہو جائے۔ ابھی جائیداد کو تقسیم ہوئے ایک ہی ہفتہ ہوا تھا کہ ابا جان کا انتقال ہو گیا۔ ابا جان کے انتقال کے بعد حالات پہلے جیسے نہیں رہے۔ تمہارے پاپا بہت اداس رہنے لگے۔ وہیں تمہارے چاچو نے خود کو بہت جلدی سنبھال لیا اور بزنس پر توجہ دینے لگے۔ تمہارے پاپا روز اس پہاڑی پر جانے لگے اور گھنٹوں ابا جان کی یاد میں وہیں وقت گزار۔ ایک دن ان کی نظر زمین پر پڑے پتھروں پر گئی جن پر ستارے کے نشان بنے ہوئے تھے۔ بالکل ویسا ہی ستارے کا نشان بابا جی کی چلا گاہ پر بھی بنا ہوا تھا۔ انہوں نے جیسے ہی ستارے کو چھوا وہ اس دور میں چلے گئے جہاں بابا جی نے پریوں کو آزاد کیا تھا اور یہ زمین پریوں کو وصیت کی تھی۔ تب ان کو تمام بات سمجھ آ گئی کہ کیوں ابا جان چاہتے تھے کہ یہ زمین محفوظ رہے، اور انہوں نے پریوں کی رضامندی سے یہاں ایک مینشن بنوایا، اور اس مینشن کی تیاری میں جو مٹیریل استعمال ہوا
उसमें उन तमाम परियों की हड्डियां भी शामिल थीं जिनको मटेरियल के साथ ही मिक्स कर दिया गया था। इस तरह ये मेंशन इतना खास बन गया और इन परियों ने इनसे यहाँ काम करने की इजाजत मांगी, क्योंकि इनको लगता है इस मेंशन की खिदमत करके वो बाबा जी की खिदमत कर रही हैं। उन्होंने बाबा जी के दरबार को ऐसे चमका के रखा हुआ है जैसे वहाँ कभी धूल ना आई हो। तो नजमा कहती है, इसीलिए आपने मुलाजिमीन को पर्दे में रखा हुआ है ताकि वो इन परियों को ना देख सकें। उसकी अम्मी कहती हैं कि ये परियां किसी को दिखाई नहीं देती, इन मुलाजिमीन को बस चीजों को मेंटेन करने के लिए रखा गया है। जैसे जब वो परियां खाना बनाकर जाती हैं तो कुक खाने को बस चेक करती है ताकि अगर उसमें किसी चीज की कमी हो तो वो उस खाने को सेट कर लें, और बाकी मुलाजिम बस पहरेदारी के लिए रखे गए हैं ताकि लोग ये ना कहें कि इतने बड़े मेंशन में कोई मुलाजिम ही नहीं है। दूसरी तरफ यासिर ये तमाम बातें छुपकर सुन लेता है और फौरन अपने पापा को कॉल करके सब कुछ बता देता है। यासिर के पापा को ये सब सुनकर बहुत गुस्सा आता है कि मुझसे इस मेंशन का राज छुपाया गया, और फौरन मेंशन आने की तैयारी करता है। उसके बाद यासिर नजमा को कहता है कि तुमने मुझसे इस मेंशन की असलियत क्यों छुपाई और क्या क्या छुपा रही हो मुझसे, और बहुत गुस्सा करता है। फिर मजीद कहता है कि मैंने पापा को सब कुछ बता दिया है, वो यहाँ आने के लिए बस निकल पड़े हैं, अब वही आकर तुम्हारा फैसला करेंगे। नजमा यासिर को यकीन दिलाती है कि मुझे कुछ नहीं पता था, आते ही अम्मी से ये सब पता लगा है। मेरा यकीन करें, मैं आज ही आपको ये सब कुछ बताने वाली थी, मगर बदकिस्मती से आपने खुद ही सब सुन लिया। उसके बाद यासिर को परियों के बारे में बताती है। यासिर कहता है कि मैं तब तक तुम्हारी बात का यकीन नहीं कर सकता जब तक मैं खुद अपनी आंखों से ना देख लूं। तो नजमा यासिर को यकीन दिलाने के लिए अपने साथ उस सितारे के निशान वाली दीवार के पास ले जाती है और कहती है, इस निशान को हाथ लगाएं। यासिर जैसे ही हाथ लगाता है तो कुछ नहीं होता, मगर जब नजमा हाथ लगाती है तो वक्त थम जाता है और वो परियों के इलाके में दाखिल हो जाती है। रानी परी नजमा को देखकर बहुत खुश होती है, मगर वो नजमा के चेहरे की उदासी को भी भांप लेती है। वो जैसे ही नजमा को हाथ लगाती है उसको तमाम बात का पता लग जाता है और वो यासिर की नीयत भी जान जाती है। नजमा परी से कहती है कि मेरा शौहर यहाँ क्यों नहीं आ सकता, तो रानी कहती है कि उसकी नीयत और दिल दोनों मैले हैं। नजमा ये सुनकर चौंक जाती है और कहती है कि इस बात का क्या मतलब है। तो रानी उसको कहती है कि खुद अपनी आंखों से देख लो, और उसको एक फल खाने को देती है। नजमा जैसे ही वो फल खाती है उसकी आंखों में यासिर के बचपन के मनाजिर चलना शुरू हो जाते हैं कि कैसे वो और उसके पापा इस मेंशन पर कब्जा करने के प्लान बना रहे थे, और ये शादी भी बस इसीलिए की गई ताकि नजमा के जरिए इस मेंशन के राज को जाना जा सके। ये सब देखकर नजमा फौरन रोना शुरू कर देती है, क्योंकि उसने तो यासिर से सच्ची मोहब्बत की थी। नजमा कहती है कि आपके पास कोई ऐसा फल नहीं जो यासिर को अच्छा इंसान बना सके। तो रानी कहती है कि नहीं, ऐसा तो कोई फल नहीं, मगर ऐसा फल जरूर है जिसको खाकर यासिर अपनी हकीकत तोते की तरह खुद बोलेगा, मगर उसका असर बस कुछ ही मिनटों तक रहता है। मगर अच्छी बात यह है कि बंदे को याद रहता है कि उसने क्या बोला है और वो मुकर नहीं सकता। फिर वो रानी का शुक्रिया अदा करते हुए फल लेकर वापस आ जाती है। जैसे ही वो बाहर आती है यासिर उसके सामने खड़ा होता है और कहता है कि देखा ना, कुछ नहीं हुआ, तुम ये फिल्मी कहानियां किसी और को सुनाना। फिर वो यासिर को अम्मी वाले कमरे में ले जाती है और अपने पापा को भी कॉल करके आने को कहती है। अब शाम का वक्त है, यासिर और नजमा के पापा भी आ चुके थे। तो नजमा ने सबको साथ बैठा देखकर सोचा कि मौका अच्छा है, अभी वो फल चाचू और यासिर को खिलाती हूँ ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। उसके बाद क्या होगा वो बाद में सोचते हैं। नजमा ने फल काटकर यासिर और चाचू के सामने रख दिए और उन्होंने खाना शुरू कर दिए। उसने अम्मी और पापा को पहले ही सब कुछ बता दिया था, इसीलिए उन्होंने वो फल नहीं खाए। जैसे ही फल उनके अंदर गया उनका सच बाहर आने लगा और यासिर बोला कि मैं बचपन से अपने पापा में इस मेंशन को लेकर बेचैनी देख रहा हूँ। उनकी जिद मेरा जुनून बन गई, मुझसे उनकी तड़प देखी नहीं जाती थी। बस मैंने सोच लिया था कि नजमा से शादी करके मैं इस मेंशन को हासिल करूंगा।
और अपने पापा को गिफ्ट करूंगा। फिर चाचू कहने लगे कि बेटा, मेरे अब्बा जान ने मेरे साथ बड़ी नाइंसाफी की और मुझे दिली दुख पहुंचाया। मैं चाहता था कि वो ये पहाड़ वाली जमीन मेरे नाम कर दें, मगर उन्होंने इसके नाम करके मेरी बहुत बेइज्जती की, मुझे बहुत छोटा महसूस करवाया। तभी मैंने अब्बा जान को जहर देकर मार दिया। ये सुनकर सब चौंक गए और खुद यासिर भी ये सुनकर दंग रह गया और बोला कि इस मेंशन की खातिर आपने अपने अब्बा जान का कत्ल कर दिया। ये आपने क्या कर दिया पापा? ये सुनकर यासिर के पापा फौरन अपनी बात बदलकर कहते हैं कि मैं तो मजाक कर रहा था, बस तुम लोगों का रिएक्शन देखना चाहता था। मगर नजमा जानती थी कि चाचू ने जो कहा है वो सच है। अब यासिर सोच में पड़ गया। उसके कानों में बस वही अल्फाज घूम रहे थे और वो सोचता है कि एक कातिल के लिए मैं अपनी इतनी अच्छी बीवी को धोखा दे रहा था, और नजमा से माफी मांगता है और अपने पापा से कहता है, पापा आप इतना गिर जाएंगे मैंने सोचा नहीं था। मुझे लगा दादा जान ने सच में आपके साथ ज्यादती की है और आपका हक छीना है। इसी वजह से मैंने आपकी जिद में आपका साथ दिया, मगर अब मैं जान गया हूँ कि असलियत क्या है, इसलिए अब मैं मजीद आपका साथ नहीं दे सकता और ना ही आपसे आप कोई वास्ता रखना चाहता हूँ। यासिर के पापा एकदम पागलों जैसी हरकतें करने लगे और बोले कि बेटा मुझे माफ कर दो, मैं बहक गया था। मुझे हमेशा से लगता था कि ये मेंशन बहुत खास है और यहाँ खजाना दफन है, तभी तो ये पूरी दुनिया में मशहूर है और हर कोई इसको देखना और यहाँ रहना चाहता है। मैं चाहता था ये मेंशन मेरा हो जाए और मैं इस मेंशन से अरबों रुपए कमाकर दुनिया का सबसे अमीर आदमी बन जाऊं। और कहता है कि मुझे उस जगह ले जाओ, मैं खुद अपनी आंखों से उस जादुई दुनिया को देखना चाहता हूँ। यासिर कहता है, अब तो शर्म कर लें, अभी भी वही बात लेकर बैठे हैं। वो अभी ये कह ही रहा था कि यासिर के पापा को गैलरी में कोई औरत नजर आई। उन्होंने पागलों की तरह उसका पीछा करना शुरू कर दिया और भागते भागते वो उसी सितारे के निशान के पास पहुंच गए और बोले कि वो इसके अंदर गई है, मैं भी इसके पीछे जा रहा हूँ। जैसे ही वो सितारे को हाथ लगाते हैं, वो पत्थर के बनना शुरू हो जाते हैं और कुछ ही मिनटों में वो पूरे पत्थर के बन जाते हैं। नजमा को उसी वक्त अपना ख्वाब याद आ जाता है और वो खुद से कहती है कि अल्लाह ने मुझे इनकी असलियत बताने की कोशिश की थी, बस मैं ही समझ नहीं पाई। यासिर अपने चाचू और चाची के पैरों में गिरकर उनसे माफी मांगता है और कहता है कि आप बहुत नेक लोग हैं और मैं गुनहगार हूँ, मुझे एक मौका दे दें, मैं सुधर कर दिखाऊंगा। और नजमा को कहता है कि मैं जानता हूँ मैंने तुम्हारा दिल दुखाया है, इसलिए जो सजा दोगी मुझे कबूल होगी, बस मुझे छोड़कर मत जाना। मुझे एहसास हो गया है कि जितना आपके पास है उसी में राजी खुशी रहना चाहिए और दूसरे की चीज पर नजर नहीं रखनी चाहिए, इससे जो आपके पास होता है वो भी आपसे छीन जाता है। उसी वक्त रानी परी वहां आईने में हाजिर होती है और नजमा को कहती है कि मेरे पास आओ मेरी बच्ची, और उसके गले में भी वैसा ही एक लॉकेट डाल देती है जैसा उसकी अम्मी और पापा के गले में था और यासिर को कहती है कि आओ तुम्हारे लिए भी है। नजमा फौरन कहती है कि मुझे इस पर यकीन नहीं और वही फल यासिर को खाने को कहती है। यासिर जैसे ही वो फल खाता है रोना शुरू हो जाता है और कहता है कि मेरे पास अल्फाज नहीं है जिससे मैं यकीन दिला सकूं कि मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। नजमा और उसके पेरेंट्स ये देखकर उसको माफ कर देते हैं और परी उसके गले में भी वैसा ही एक लॉकेट डालकर उसे अपनी फैमिली में शामिल कर लेती है। ये लॉकेट दरअसल इनके आपस में राब्ते की एक कड़ी है। जब भी इनको एक दूसरे से बात करनी होती है, बस लॉकेट को दबाकर एक दूसरे के पास पहुंच जाते हैं। यासिर को अपनी गलती का एहसास हो गया और उसने खुशियां पा ली। वहीं दूसरी तरफ उसके पापा ने अपनी लालच की वजह से जिंदगी भर के लिए खुद को जिंदान में कैद कर दिया, जहां बस अंधेरे के सिवा कुछ नहीं।